صل على محمد وآل محمد اللهم صل. کسی کو دے رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں، لیکن رقم کے اندر آپ کے دل میں خیال آیا کہ رب دیکھ رہا ہے تو آپ فضول خرچی نہیں کرو گے. اسی لیے کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ مال کمانے سے کسی نے نہ نہیں کہا، مال کو دل میں اتارنے سے نہ کہا ہے. مال کمانے سے کسی نے نہ نہیں کہا ہے، مال کو دل میں اتارنے سے نہ کہا ہے. مال جب دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے. مال دل میں اتر جاتا ہے تو وہ سرکشی پر اتر جاتا ہے. مال جب دل میں اتر جاتا ہے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے. مال جب دل میں اتر جاتا ہے تو اندر بڑکپن آ جاتا ہے. مال جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو کسی کو اہمیت نہیں دیتا ہے. مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. مال جب دل میں اترتا ہے تو مکاری اس کے اندر آ جاتی ہے. مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ کسی کا احترام نہیں کرتا. مال جب دل میں اترتا ہے وہ اللہ والوں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا. مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ مثل مسائل کے حلقوں میں شریک نہیں ہو پاتا. مال جب دل میں اترتا ہے تو وہ انسان دوری سے دوری بناتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ والوں کے قریب، علماء کے قریب، نیک مجلسوں کے قریب، نیک محفلوں کے اندر وہ شریک نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے آج اس بات کی نیت کرنی ہے کہ زندگی کو ہم گولڈن بنائیں گے، زندگی کو ہم پیارا بنائیں گے. اگر زندگی کامیاب تو انسان کامیاب اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور زندگی ناکام ہے تو دنیا سے بہت لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے اور مٹی میں جا کر سونا ہے. کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اصل انسان وہ ہے کہ جو زندگی کو اصل پہچان لے. تجارت کریں، زندگی کو پہچان لیں. کاروبار کریں، زندگی کو پہچان لیں. گھر کو لے کر چلیں، زندگی کو پہچان لیں. اگر زندگی کو پہچانا تو وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ چگلی نہیں کرے گا، وہ حسد نہیں کرے گا، وہ بغض نہیں کرے گا، وہ ریاکاری نہیں کرے گا، وہ حسد نہیں کرے گا، کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائے گا. وہ بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گا، لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑے نہیں کرے گا. آج تو حال یہ ہے کہ جتنا دیندار بنتے چلے جاؤ یا جتنے مالدار ہوتے چلے جاؤ یا جتنے نیک بنتے چلے جاؤ وہ اتنا غیبت میں مبتلا نظر آتا ہے. غیبت اور چغلیاں، حسد اور بغض، ریاکاری اور جھوٹ، دغابازی اور دھوکہ، اس نے تو ہمارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دیا. ہم اعمال میں کمزور نظر آتے ہیں. یہاں نماز پڑھی وہاں جا کر غیبت کی، یہاں نماز پڑھی وہاں جا کر چغلی کی، یہاں نماز پڑھی وہاں جا کر حسد کیا، یہاں نماز پڑھی گھر میں جا کر ماں بہنوں کے ساتھ ان کے عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں. یہاں نماز پڑھی بیویوں کے ساتھ کھیل رچتے ہیں. یہاں نماز پڑھی بچوں کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر پاتے ہیں. کیسے کامیاب؟ ماں باپ ہو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر بچے بھی جنت کے اندر نظر آئے، بچوں کی زندگی بھی جنتی بھی زندگی بن جائے. بچہ باہر نکل کر یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی اتنی پیاری کہ وہ سچ بولتے ہیں، میں کیسے سچ جھوٹ بولوں. اس لیے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جس کی زبان پیاری ہوتی ہے تو ان کے بیٹے بھی بہت پیارے زبان سے بولتے ہیں. ہم نے گھروں کے اندر دیکھا کہ جن کا باپ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو بیٹا بھی قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے. تو اب ذرا سوچیں کہ جب آپ قرآن کھول کر بیٹھیں تو بیٹا بھی قرآن کھول کر بیٹھے گا. آپ جب غیبت کرو گے تو بچہ بھی غیبت کرے گا. آپ جھوٹ بولو گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. آپ مکاری کرو گے تو بچہ بھی مکاری کرے گا. آپ اڑوس پڑوس والوں کو حیران و پریشان کرو گے تو بچہ بھی یہی کرنے والا ہے. آپ زندگی کو ملیا میٹ کر رہے ہو تو بچہ بھی وہی کرنے والا ہے. آپ کاروبار میں جھوٹ بول کر مال بیچتے ہو تو یاد رکھنا بچہ بھی ویسے ہی بننے والا ہے. بچہ بڑے کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بڑا جس طرح ہو بچہ ویسا بنتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائے حلیمہ کے پاس بھیج دیا گیا. جس علاقے کے اندر بھیجا گیا تھا وہ علاقہ وہ تھا جو عربی ادب میں بڑے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے. وہاں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی پیاری ہو جائے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو تو تا سے گفتگو کرتے ہیں.
جب تو تا سے گفتگو کرو گے تو بچوں کے اندر کیا آئے گا؟ وہ ادب نہیں سیکھے گا. بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو آج اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیارا بنائیں گے انشاءاللہ, اور یہ سوچیں گے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے اور قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہو, الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے, اللہ کے خوف سے کپکپایا نہیں ہے. ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم زندگی کو انشاءاللہ